बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज हमाचे पे हमारी मेहमान शख्सियत, बहुत ही मोहतरम शख्सियत है, मोहतरम जनाब जौहर अमीन चौहान साहब। जौहर अमीन चौहान साहब जो हैं, ये माशाल्लाह यूट्यूबर भी हैं, इसके अलावा मीडिया पर्सन भी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स में ये काम करते हैं। इनकी वीडियोस बड़ी पॉपुलर है माशाल्लाह, और हर टॉपिक पे इन्होंने अपनी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे डाली हुई हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो जौहर अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। वो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में सर? सर, मेरा ताल्लुक़ चौहान फैमिली से है। जौहर अमीन चौहान मेरा नाम है। मोहम्मद अमीन चौहान मेरे वालिद साहब का नाम है। वो भी एक दानिश्वर शख्सियत थे, और ये जो सराइकी मुशायरे और सराइकी कल्चर के हमारे से जितना काम किया गया वो उन बानियों में थे। मेरे वालिद साहब का शुमार था मोहम्मद अमीन चौहान का। हमारे पत्थर बाज़ार में हमारी रिहाइश है, ब्लॉक नंबर 47 में शुरू से ही। तो वहाँ पर जब फ्री तरह की संगत की बुनियाद रखी गई, रमज़ान तालिब साहब थे हमारे, वो शोरा उस्ताद शोरा उनको लक़ब भी है। और इसी तरीके से हमारे नेबर राशिद सईद साहब भी हमारे ब्लॉक फेलो हैं। पीर बख्श छठार साहब जो हैं वो भी हमारे ब्लॉक फेलो हैं। फैज़ अहमद अलमारूफ जंग फुल जो हैं वो भी हमारे ब्लॉक फेलो हैं जी। हमाद रज़ा मीरानी साहब प्रोफेसर, वो भी हमारे ब्लॉक फेलो हैं। और ऐसे ही नूर मोहम्मद सैल साहब जो हैं, अजीज़ शैख साहब के वालिद, वो भी हमारे पहले ब्लॉक में रिहाइश पजीर होते थे, बाद में वो शिफ्ट कर गए हैं। तो इस हवाले से अगर मैं कहूँ तो मेरे चचा काशिफ चौहान जो हैं, वो भी इस तरह के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने भी किताबें वगैरह लिखी थी। कख्यां दा घर, शीशा उनकी मशहूर किताबें हैं। और सबसे पहले जो हमारे आजकल जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर स्टेज एंकर हैं महबूब हसन जंगवी साहब, वो भी सबसे पहले डेरा गादी खान में जब तशरीफ़ लाए थे तो पत्थर बाज़ार में 80 की दिहाई में एक मुशायरा हुआ था रमज़ान तालिब साहब के बिल्कुल घर के सामने रोड के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे चचा काशिफ चौहान की एक नज़म थी मुंदरी ढह पे ये वो गई थी, वो काफ़ी मशहूर हुई थी, पॉपुलर थी। और अकबर मलकानी साहब हो गए, अपना अकबर मखमूर मुगल साहब हो गए, सरवर करबलाई साहब हो गए। मेरे वालिद साहब उनके हल्का अहबाब में उठते बैठते थे। बहुत ही मशहूर मतलब के स्टेज एंकर थे। मज़ाक के हवाले से भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। किसी के सामने ये बात ठकी छुपी नहीं है। तो ड्राइवर थे मेरे वालिद साहब हेल्थ में। 2008 में रिटायर्ड हुए और 2011 में उनकी वफ़ात हुई है। तो हम लोग इस हवाले से खुशबख्त हैं कि हमारे वालिद साहब एक मेहनती इंसान थे। उन्होंने मेहनत करके हम 8 बहन भाई हैं, पाला पोसा हमें। मैंने 97 में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। मैट्रिक मेरी 1992 की गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से है। असलम मलगानी साहब हमारे जी इंचार्ज होते थे। आज भी उनको याद करते हैं। बड़े खुददारी का उन्होंने हमें दर्द दिया है। तो मुझे बचपन में जो है ना पोलियो हुआ था। उस वक्त पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में थी नहीं। 1992 में पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में आई है। लेकिन ये एक मुझे जज्बा था, मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था। तो आप हैरान होंगे कि मेरा जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में भी मेरा जो दाखिला हुआ था 6ठी क्लास में, वो भी स्पोर्ट्स बुनियाद पे हुआ था। और इसी तरीके से जो कॉलेज में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता था, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स बेस पे हुआ है। आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि डिसेबल बंदे का स्पोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना दाखिला हुआ है। मैं ऑफ स्पिन बॉल कराता था। कप्तान रियाज, कप्तान नजीब आमिर, लाला वामे खुद, मुन्ना भाई बड़े जो हैं वो बहुत हो गए, कप्तान तारिक अमीन, हम लोग इनकी क़यादत में खेले हैं क्रिकेट। और मैं तकरीबन 11 साल मैंने क्रिकेट खेली है सर। उस फर्स्ट क्लास हम कह सकते हैं। MCB गोल्ड कप भी होता था डेरा गादी खान में। उस वक्त कायदे आज़म ट्रॉफी भी होती थी। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल सतह के ऊपर भी स्पोर्ट्स के होते थे। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कभी माजूरी को नहीं किया। मेरे नज़दीक माजूरी जो है ज़हनी माजूर इंसान को नहीं होना चाहिए, जिस्मानी मजूरी आपकी चल जाती है। तो अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाजी है हमारे वालिदैन की, ख़ास तौर पर दोस्तों की
کہ دوستوں نے ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اپنے ساتھ رکھا، ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی کے وقت میں ساتھ رہے ہیں۔ 97 میں جب کرکٹ میں نے چھوڑی، اس کے بعد میں نے باڈی بلڈنگ شروع کر دی، اور الحمدللہ اب تک اپنی فزیکلی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر میں ایکسرسائز کرتا ہوں۔ شفیق امان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، استاد جاوید امان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر باڈی بلڈنگ کے پراپر جو ہے جم جو ہے یہاں پر بنائے، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے وہ اس جانب جو ہے نا وہ راغب ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ بہت سے نوجوان بچے جو ہیں وہ سپورٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ہمارے کزن بھی 2 بچے ہیں ہمارے، افنان قادر، فیصل قادر، یہ بھی انٹرنیشنل ہاکی کھیل رہے ہیں۔ میرا بیٹا علی رضا بھی ہے، پنجاب ہاکی فیڈریشن کی طرف سے کئی دفعہ وہ بچے کھیل کے ہیں، ڈی جی خان کی طرف سے، ڈویژنل کی طرف سے۔ علی رضا میرے بیٹے کا نام ہے، تو انہوں نے بھی کپتانی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ شیخ ہارون صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ ہارون صاحب اس وقت PHA کے اپنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ممبر بن گئے۔ ان کو بھی میں آپ کے چینل کی توسط سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاکی کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور میری بھی سب سے یہی گزارش ہے کہ بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گراؤنڈوں میں بھیجیں، اور صدیق بھائی جو ہیں انہوں نے بھی شہین فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہوا، اس کے ساتھ ہی ہے بہترین فل گراسی گراؤنڈ بنا ہوا ہے، بچے ہیں، سامنے جم بھی ہے، پارک بھی بن گئے ہمارے پاس، قادریہ کرکٹ گراؤنڈ بھی ہمارے پاس ہے پڑا، ذکریہ کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے۔ یوتھ کو بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم ڈسیبل ہو کر اگر اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، اگر باڈی بلڈنگ کر سکتے ہیں، تو نوجوان بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اب پروفیشن حوالے کی طرف سے اب آپ کو میں بتاؤں، میں نے 1997 میں میرے والد کے بھی کزن ہیں، میری والدہ کے چچا ہیں سعید چوہان صاحب، 3 بلاک میں رعایت پذیر تھے۔ سب سے پہلے مشرق اخبار نکلتا تھا یہاں پر، عبدالرحیم غوری صاحب جو ہیں، افتخار غوری صاحب کے والد جو ہیں ان کے، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے 2 نمائنی غوری فیملی سے، فروغ غوری تھا بھی ہمارے رشتہ دار برادری ہے ہماری ان کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ کالم نگار تھے اس وقت، تو چچا تھے میرے۔ جب میں گریجویشن کر رہا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا جرنلزم کا سبجیکٹ اپنا رکھ لیں، تو آگے آپ کے لیے بہت کام آئے گا۔ میں نے 97 میں میری گریجویشن مکمل ہوئی، اس کے بعد میں نے ملتان لاء کالج میں 2 سال جو ہے لاء کی 3 سال کی ڈگری ہوتی تھی، اس وقت 2 سال میرے تقریباً کمپلیٹ تھے، پھر کسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا اپنی ڈگری، تو پھر میں تقریباً کوئی 2005 کی مڈ میں جو ہے نا الیکٹرانکس میڈیا کی طرف آ گیا۔ اس وقت جو ہے سریکی چینل ایک کوک ہوا کرتا تھا، اور 2006 کے اوائل میں جو ہے روئی ٹی وی کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع ہو گئی تھی، تو اکمل مخمور صاحب جو ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں، میرے والد کے بہت اچھے دوست تھے، تو ہمارا ویڈیو کا کام تھا جوہر اسٹوڈیو کے نام سے، ابھی بھی میرا بھائی چلاتا ہے، تو میں نے 90 کی دہائی سے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ جو ہے نا مجھے کیمرہ مین چاہیے، تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں تقریباً 2 سال جو ہے ایز اے کیمرہ مین شروع میں روئی ٹی وی میں کام کرتا رہا ہوں۔ 1-2 بڑے یہاں پر انسیڈنٹس ہوئے جس میں رپورٹنگ کا موقع مجھے ملا، تو پراپر 2007 سے 8 سے جا کے نا پراپر روئی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نے ایز اے رپورٹر کام کرنا شروع کر دیا، اور 2014 تک جب تک روئی ٹی وی تھا، جہانگیر ترین صاحب کا تھا اس وقت، تو وہاں پر ہم لوگ سریکی چینل تھا اس وقت تک ہم لوگ کرتے رہے۔ پھر 1 سال میں نے درمیان میں انٹر نیوز ہو گیا، ساؤتھ ایشین اور BBC اردو کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے فری لانس رپورٹنگ کا موقع ملا کرنے کا، زچہ بچہ کے اوپر بھی کیا، اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کیا، ڈیزاسٹر کے اوپر بھی ہم لوگوں نے رپورٹنگ کی اس وقت۔ تو 2015 سے لے کر 2025 ہے میں نیو نیوز میں ایز اے رپورٹر کام کر رہا ہوں، نئی بات میڈیا گروپ کے ساتھ۔ تو آپ کے بھی بہت بڑی جو ہے نا ایک کاوش ہے، آپ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی جو کریم ہے، آپ لوگ گائے بگائے ان کے ویلاگ ان کے ساتھ بناتے رہتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کہ دیکھیں جو لوگ مطلب کہ سلیپنگ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز جو ڈیرہ غازی خان کی ہیں، جو لوگ میڈیا کے اوپر نہیں آنا چاہتے تھے، آپ لوگوں نے ان کو ہمارے سامنے دکھایا۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں،
آپ بھی ان چند ڈیرہ غازی خان کے نامور شخصیات میں سے آپ کا نام بھی اب ٹاپ 10 کی لسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آ گیا ہے کہ آپ اپنے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، ان کے ویژن کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ہمارے جو سپورٹس گراؤنڈ جو ہیں، جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز جو لوگ کرا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ لوگ ذرا ٹچ رہیں تاکہ نوجوان نسل کو موقع ملے وہ بھی آگے آ جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائل ٹیکنالوجی جو ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے بچے موبائل کا استعمال بھی کریں، لیکن جب تک آپ کے جسمانی ایکسرسائز نہیں ہوگی اس وقت تک آپ لوگ مینٹلی فزیک آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی. جوہر امین صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، مزید خوشیاں دے. تھینکس لاٹ سر. تھینک یو تھینک یو سر، سر. بہت شکریہ.